السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی کہانی حمیرہ کی ہے، جو بچپن میں ماں باپ کے سائے سے محروم ہو جاتی ہے اور اپنے ماموں کے پاس رہنے لگتی ہے۔ اس کا کزن انور، جو کہ پاگل ہوتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے لگتی ہے، کیونکہ اس کے بھی ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ سوتیلی ماں کے ظلم و ستم کی وجہ سے پاگل ہو گیا تھا۔ پھر حمیرہ اپنے کزن کا خیال رکھنے لگتی ہے اور وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ اس دوران یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ کیا یہ محبت اس کے پاگل پن کو دور کر پائے گی؟ کیا یہ محبت بدل پائے گی شادی میں؟ ایک پاگل دلہے کی شادی کی پہلی رات کیسی تھی؟ یہ سب ہم آج بتائیں گے ہم آج کی ویڈیو میں، لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ماموں کی پہلی بیوی وفات پا چکی تھی، لیکن ایک بیٹا اپنے نشانی چھوڑ گئی تھی جو اب پاگل تھا اور گھر بھر کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا تھا۔ وہ گھر میں سب کو تنگ کرتا تھا، تبھی اس کو الگ تھلگ ایک کمرے میں بند رکھا جاتا تھا، مگر اسے قید رکھنے سے بھی کام نہیں چلتا تھا۔ ایک پاگل کے کام کاج اور اس کی خدمت کرنا یہ اور زیادہ دشوار اور تکلیف دہ مسئلہ تھا۔ انور میں تو نہ کسی کو دلچسپی تھی اور نہ ہی گھر کا کوئی فرد، حتیٰ کہ نوکر تک اس کے کاموں کو سر انجام دینا چاہتے تھے۔ جب میں ماموں کے گھر آئی تو یہ دشوار اور پرخطر کام میرے سپرد کر دیے گئے۔ بچپن سے ماں کی مرحومی کے سبب مجھ کو انور سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ اس کی ماں نہ تھی اور ماں کے پیار کی پیاس نے اس کو پاگل کر دیا تھا، جبکہ میرے تو ماں اور باپ دونوں ہی نہیں تھے۔ انور آدھا یتیم تھا اور میں پوری۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی مجھ پر کرم کیا۔ ابتدا میں نانی کے پیار نے مجھے متوازن رکھا، ورنہ ممتا کی پیاس سے خدا جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ شاید انور کی طرح میری شخصیت بھی ٹکڑے ہو کر رہ جاتی۔ تبھی میں انور کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ ممانی تو خوف سے اس کے قریب نہ پھٹکتی تھیں۔ نہیں معلوم ابتدا میں ان کا سلوک اپنے سوتیلے بیٹے کے ساتھ کیسا تھا، کیونکہ ان دنوں میں بھی ناسمجھ تھی اور نانی کے پاس رہتی تھی۔ جب میں ماموں کے گھر آ گئی، دیکھا کہ ماموں کی دوسری بیوی اور انور کے درمیان نفرت کی ایک واضح دیوار موجود تھی۔ انور بھی ایک وحشی تھا، میں اس کا اتنا خیال رکھتی، اس کے باوجود وہ میری پٹائی کر دیتا تو میں بلبلا اٹھتی تھی، خوب روتی۔ مگر ایک پاگل کو کیا خبر اس کے کسی عمل سے دوسرے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کو تو اپنا ہوش نہیں تھا، کسی اور کی کیا فکر کر سکتا تھا۔ میں روتی تھی تو اس بھرے گھر میں میری تنہائی اور دکھوں کو بانٹنے والا کوئی نہ تھا۔ اس کی بے سروپا حرکتوں کو برداشت کرنا میرے بس کی بات نہ رہتی تھی۔ تب بھی میں یہ سوچ کر اس کے کام کیے جاتی تھی، میں اگر نہ کروں گی تو پھر یہ شاید لوگ مجھے یہاں رہنے بھی نہ دیں گے، اور اگر ممانی نے مخالفت شروع کر دی تو پھر میرا دوسرا ٹھکانہ کوئی نہ ہوگا۔ پہلے تو ماموں کے گھر والے انور کے پاگل پن سے بے حد پریشان رہنے لگے، لیکن جب میں آ گئی وہ میرے آنے سے سکون میں آ گئے تھے۔ اب ان کو ایک پاگل کی دیکھ بھال کے لیے تردد نہیں کرنا پڑتا تھا۔ ممانی تو سکون سے تھیں، کسی نے میری تعلیم کی طرف توجہ نہ دی، مگر میں نے خود ہی کوشش کر کے گھر میں 7 جماعتیں پڑھ لی تھیں۔ اس کے بعد بغیر ٹیچر کے پڑھنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا، سو تعلیم کی آرزو کو دل میں دفن کر دیا۔ میں اب پوری طرح باشعور ہو چکی تھی۔ انور کی بے کسی اور لاچاری کا بھی احساس تھا۔ سچ کہوں تو مجھ کو اب اس پاگل سے انسیت ہو گئی تھی۔ لگتا تھا کہ وہ پاگل نہ تھا، لیکن حالات کی ستم ظریفی نے اس سے اس کے ہوش و حواس چھین لیے تھے، کیونکہ ماموں بھی اس کی طرف سے لاپرواہ ہو گئے تھے اور اس کو توجہ نہ دیتے تھے کہ وہ کس حال میں ہے۔ یہ صرف میں ہی تھی جو اس گھر میں اس کا خیال رکھتی تھی۔ اب اس کی دیکھ بھال میرے لیے اتنی مشکل نہ رہی تھی۔ وہ برتن اٹھا کر میرے سر پر دے مارتا تو بھی میں کسی سے شکایت نہ کرتی۔ البتہ اب میں اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگی تھی کہ اس بیچارے کا کیا ہوگا۔ میں اس کے لیے اتنی فکر مند تھی کہ دن رات سوچتے رہنے سے میری صحت پر برا اثر پڑنے لگا۔ آخر ماموں جان کے پوچھنے پر میں ایک دن رو دی۔ میں نے کہا، کچھ بھی ہو، انور آپ کا بیٹا ہے، آپ نے کیوں اس کو دماغی امراض کے ہسپتال میں نہیں رکھا؟ ایک بات اسے ڈاکٹر کو دکھائیں، ہو سکتا ہے علاج سے ٹھیک ہو جائے۔ میرے کہنے کا ماموں جان پر کافی اثر ہو گیا۔ انہوں نے بیٹے کو ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ علاج ہوتا رہا، 2 سال مسلسل علاج کیا۔ علاج سے انور پر کافی اچھا اثر ہوا۔ اب اس کو دورے وقفے سے پڑتے تھے، زیادہ تر نارمل رہتا تھا، تاہم زیادہ بات چیت نہ کرتا۔
اکثر خاموش ہی رہتا، البتہ مجھ سے باتیں کر لیا کرتا تھا، اپنی تکلیف اور پریشانیاں بھی مجھے ہی بتاتا تھا۔ سارے گھر میں وہ صرف مجھے ہی اپنا ہمدرد سمجھتا تھا۔ اس نے مجھ پر چیزیں اٹھا کر مارنا اور میرے بال نوچنا بھی چھوڑ دیا۔ اب انور خود کہتا، میں نہانا چاہتا ہوں، مجھے استری کر کے صاف جوڑا دو۔ وہ پہلے سے زیادہ صاف ستھرا رہنے لگا تھا، اپنی صفائی بھی خود کرنے لگا تھا۔ اس نے گھر والوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ ایک معمولی تبدیلی بھی میری زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی بن گئی تھی۔ میں اب بھی اس کی خدمت کرتی تھی، بلکہ پہلے سے زیادہ، کیونکہ اس کو میرے خلوص اور خدمت کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ اکثر مجھے کہتا، اس گھر میں بس تم ایک ہی ہو جو میرا خیال رکھتی ہو، میرے سارے کام کرتی ہو، تم تھک جاتی ہوگی، آؤ میرے پاس بیٹھو، مجھ سے باتیں کرو، ہم کوئی گیم کھیلتے ہیں۔ میں اس کی ہر بات پر آمین کہتی اور وہ خوش ہو جاتا تھا۔ اس کو مجھ پر اعتماد ہو گیا تھا۔ اکثر کہتا، اکیلے کمرے میں چھوڑ کر نہ جایا کرو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ مجھ سے اب ایسی باتیں کرنے لگا تھا جس کا کوئی مفہوم ہوتا اور وہ سلجھی ہوئی ہوتی تھیں۔ کبھی تو اس قدر معصوم باتیں کرتا کہ مجھ کو لگتا واقعی ایک معصوم بچہ ہے۔ تب اس کا پیار آنے لگتا۔ میرے دل میں اس کے لیے رحم کی ساتھ ساتھ محبت کے جذبات بھی اجاگر ہونے لگے تھے۔ میں نے انور پر بھرپور توجہ دی، میری محنت رنگ لائی اور وہ ٹھیک ہونے لگا۔ اس کی صحت یابی سے سبھی لوگ خوش تھے، حتیٰ کہ ممانی بھی۔ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ میرے کہنے سے ماموں جان نے کچھ کتابیں لا کر دیں جن میں اچھی اچھی خوشنما تصویریں ہوتی تھیں۔ وہ دلچسپی سے ان کو دیکھتا رہتا اور میں اس بہانے سے اس کو تھوڑا بہت پڑھانے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ وہ باقاعدہ مجھ سے پڑھنے لگا۔ ایک سال بعد وہ اخبار پڑھنے لگا تو ماموں جان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر میں باعث رحمت سمجھتے تھے۔ ایک روز میں کپڑے استری کر رہی تھی کہ انور اپنے کپڑے استری کرتے ہوئے دیکھ کر بولا، حمیرہ تم میرا کتنا خیال رکھتی ہو، وعدہ کرو کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی۔ اس سوال کا کیا جواب دیتی مجھے خود معلوم نہیں تھا۔ کتنے دن اور یہاں رہنا ہے اور تقدیر میرے بارے میں کیا فیصلہ کرنے والی ہے۔ میں ایک لڑکی تھی، ظاہر ہے ایک عمر کے بعد ہر لڑکی کی شادی کر دی جاتی ہے۔ مجھے تو کچھ علم نہ تھا کہ کس سے شادی ہوئی ہے۔ یہ تو ماموں جان ہی جانتے تھے کہ انہوں نے میرے بارے میں کیا سوچ رکھا ہے۔ انہی دنوں میرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آ گیا۔ ہماری پڑوسن نے جب میرا صبر اور اصرار دیکھا تو اپنے لڑکے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ لڑکا پڑھا لکھا، خوبصورت اور صاحب جائیداد اور اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ ایسے رشتے کی آرزو تو ہر بیٹی کے والدین کو ہوتی ہے، مگر یہاں رشتہ آتے ہی لوگ شش و پنج میں مبتلا ہو گئے۔ ماموں چاہتے تھے رشتہ قبول کر لیا جائے۔ وہ اپنی یتیم بھانجی کے اچھے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے تھے، مگر ممانی چاہتی تھیں کہ میری شادی انور سے کر دی جائے تاکہ انور کا مستقبل عذاب ٹھیکنے بجائے ایک مستقل انتظام بھی رہے۔ وہ سمجھتی تھی اگر میں چلی گئی تو انور کی تمام ذمہ داریاں ان پر آن پڑے گی، اور یہ ان کو کسی بھی صورت گوارا نہ تھا۔ یہ بھی یقین نہ تھا کوئی اور اپنی لڑکی انور کو دے گا۔ اس کے پاگل پن کا قصہ ہر کسی کو معلوم تھا، بھلا کون اپنی بیٹی کسی پاگل کو دے گا۔ ماموں سے ممانی نے کہا، حمیرہ اچھی لڑکی ہے، یہ ہماری بہو بننے کے لائق ہے، چونکہ انور بھی حمیرہ سے بہت مانوس ہے۔ پڑوس کا لایا رشتہ قبول نہ کرو اور اپنے انور کے بارے میں سوچو۔ ایسا نہ ہو حمیرہ کے جانے کے بعد وہ پھر سے پہلی حالت میں لوٹ آئے، تب کیا کریں گے؟ گھر کا سکون پھر سے برباد ہو جائے گا۔ مگر ماموں شش و پنج میں مبتلا تھے۔ دراصل ان کے دل میں میرے لیے ایسی محبت موجود تھی جو ایک باپ کے دل میں بیٹی کے لیے ہوتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ خود غرضی ہوگی، اپنے پاگل بیٹے کی خاطر بھانجی کی زندگی کو بھینٹ چڑھا دوں۔ انور گھر ہستی کے قابل ہے بھی یا نہیں؟ اگر پھر سے پہلے والی کیفیت ہو گئی تو اس بیچاری کا کیا بنے گا؟ جبکہ پڑوس میں اتنا اچھا رشتہ موجود ہے، لوگ دیکھے بالے ہیں۔ حمیرہ کی قسمت کھل جائے گی۔ جب ماموں ممانی یہ باتیں کر رہے تھے میں نے اتفاق سے سن لی۔ مجھے ماموں پر بہت پیار آیا۔ عہد کیا اپنے پیارے ماموں کی خاطر میں یہ قربانی دوں گی۔ وہ مجھے کم از کم اپنی اولاد جیسے سمجھتے تو ہیں۔ ان پیار کے آمروں کو صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو بچپن سے ماں باپ کے پیار سے محروم ہوں۔ ادھر ممانی کھلم کھلا سنانے لگی کہ میری شادی انور سے ہی ہونی چاہیے کیونکہ وہ مجھ سے بہت مانوس ہے، میرے چلے جانے سے وہ پھر بیمار پڑ سکتا ہے۔ یہ ایک انسانی زندگی کا سوال تھا۔ ممکن تھا میرے بغیر صدمے کی وجہ سے وہ پھر سے پاگل پن کی کیفیت میں لوٹ جاتا، اور میں نہیں چاہتی تھی، میں اس کو کوئی دکھ اور ذرا سا بھی صدمہ نہ دینا چاہتی تھی۔
اب مجھ سمیت سبھی شش و پنج میں مبتلا تھے۔ بالآخر ماموں جان نے فیصلہ کیا کہ مجھ سے رائے لی جائے اور میری رائے کا احترام بھی کیا جائے گا۔ رات بھر سو نہ سکی تھی، سوچتی رہ گئی کیا فیصلہ کروں۔ ایک طرف خوشیوں بھری خواب، دوسری طرف ایک غیر یقینی زندگی۔ معلوم نہیں کیوں کر انور کو بھی اس معاملے کی خبر ہو گئی تھی۔ صبح جب میں اس کے کمرے میں گئی، اس کو اپنی باہوں میں منہ چھپا کر روتے پایا۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا تمہاری تو شادی ہو رہی ہے، پھر میں تمہارے بغیر کیسے جی پاؤں گا؟ سچ مچ میں تو مر ہی جاؤں گا۔ ایک تم ہی تو ہو اس گھر میں جس گھر کے سہارے میں زندہ ہوں، تم بھی مجھ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ یہ بات اس نے مجھے اتنے دکھ سے کہی کہ میں اپنے اندر لرز کر رہ گئی۔ وہ تو بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا حمیرہ دیکھو تم کو خدا کا واسطہ ہے، مجھ کو یہاں اکیلا چھوڑ کر کہیں مت چلے جانا۔ اس کی باتوں سے میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں نے کہا انور تم ہی بتاؤ کیا میں ماموں کو انکار کر دوں؟ وہ مجھ کو کتنی بری لڑکی سمجھیں گے؟ میرا اتنا کہنا تھا، وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ کہنے لگا حمیرہ کیا تم مجھے اب بھی پاگل سمجھتی ہو؟ میں بالکل بھی پاگل نہیں ہوں، میں پوری طرح ٹھیک ہوں اور میں تمہاری وجہ سے ٹھیک ہوا ہوں۔ تم نے ہی مجھے محبت کا احساس دلا کر مجھے اندھیروں سے نکالا ہے، کیا پھر سے تم مجھے اندھیروں میں دھکیل کر چلی جاؤ گی؟ میری ماں کے مرنے کے بعد سب نے مجھ سے بہت برا سلوک کیا، کسی نے مجھ کو پیار نہیں دیا۔ تم نے مجھ کو ایسا پیار دیا کہ میں ماں کے دکھ اور دنیا کے ستم دونوں کو بھول گیا ہوں۔ تم ہی میری زندگی کی روشنی ہو۔ ستیلی ماں نے تو مجھے سکول سے نکال لیا تھا، اس کو بچوں کی طرح روتا دیکھ کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ اس وقت کتنا کمزور اور اعتماد سے تہی دامن نظر آ رہا تھا۔ وہ خود اعتمادی جس سے انور بچپن میں محروم ہو گیا تھا، اتنی محنت سے میں نے اس میں پیدا کی تھی اور اب وہ اس سے محروم ہو رہا تھا۔ تبھی میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا، وہ یہ کہ میں انور کو چھوڑ کر کبھی بھی کہیں نہیں جاؤں گی۔ سبھی کہتے تھے میرا یہ فیصلہ غلط ہے، حتیٰ کہ ماموں جان بھی، مگر میں نے صحیح سمجھ کر انور سے شادی کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ انور اس فیصلے پر بہت زیادہ خوش تھا۔ جب اس کو دلہا بنایا جا رہا تھا، وہ بچوں کی طرح کھل کھلا کر ہنس رہا تھا اور لڑکیوں کی طرح شرما رہا تھا۔ لوگ سب حیران و پریشان تھے۔ میں نے ایک ایسے شخص سے شادی کرنا قبول کیا تھا جو عرصہ تک پاگل کہلاتا رہا تھا، مگر مجھ کو کسی کی پرواہ نہ تھی۔ مستقبل کے بارے میں سوچا نہ اولاد کے بارے میں سوچا، تو بس انور کے لیے یہی سوچا وہ خوش رہے اور جتنا نارمل ہو گیا ہے ویسا ہی رہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ پدیشی پاگل نہیں تھا، اس کو حالات نے پاگل بنا دیا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ حساس تھا۔ اس کو گھر والوں نے ہر قدم پر نظر انداز کیا اور وہ تنہائی کا شکار ہو گیا۔ وہ بچپن سے ستیلی ماں کے ہاتھوں میں چلا گیا جس نے اس کی معصوم شخصیت کو کچل کر رکھ دیا۔ مجھے یقین تھا میرا پیار پا کر وہ بالکل نارمل اور ٹھیک ہو جائے گا۔ جب شادی کی پہلی رات تھی تو میں سجی سنوری دلہن بنی اپنے دولہے کا انتظار کر رہی تھی اور انہی خوبصورت لمحات کو یاد کر رہی تھی جن خیالوں میں ہر لڑکی کھو جاتی ہے۔ پھر رات کے 11 بجے کے قریب دروازہ کھلا اور شیرواری میں ملبوس انور مسکراتے چہرے سے داخل ہوا۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، ایسے لگ رہا تھا دل سینے سے باہر آ جائے گا، کیونکہ یہ لمحات ہوتے ہی ایسے ہیں۔ وہ آ کر میرے پاس بیٹھ گیا، حق مہر دیا اور منہ دکھائی میں انگوٹھی پہنائی۔ جب گھونگھٹ اٹھایا تو میں شرما گئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں نے شرم سے آنکھیں بند کر لیں اور میں زندگی کے ان خوبصورت لمحات کو ذہن میں قید کرنے لگی تھی، لیکن تبھی یہ سارے جذبات غارت ہو گئے، کیونکہ انور نے کچھ ایسی باتیں شروع کر دیں کہ میں ڈر گئی کہیں انور کو دورہ تو نہیں پڑنے والا۔ میں نے جھٹک کر خود کو انور سے الگ کیا۔ پھر وہ کھل کھلا کر ہنسا اور کہنے لگا مذاق کر رہا تھا۔ میری تو سانس ہی اٹک گئی تھی۔ میں نے پیار سے مارا اور گلے لگ گئی، اور پہلی رات سے ہماری اس نئی زندگی کا آغاز بہت خوبصورت ہوا۔ ہم نے 25 سال شادی کے بعد اکٹھے گزارے اور سکھ و چین کی زندگی جیتے رہے۔ کسی دن بھی اس نے اپنے کسی عمل سے ظاہر نہ کیا وہ پاگل ہے یا پاگل رہا تھا۔ میرے ساتھ اس کا دوستانہ اور پیار بھرا سلوک رہتا تھا۔ میں بھی خوش تھی۔ خدا نے میری قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیا تھا۔ لوگوں کو ہم پر انگلی اٹھانے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ اگر دکھ تھا تو بس ایک یہ کہ میں ماں نہ بن سکی تھی، مگر اس میں کسی کا قصور نہ تھا، کیونکہ اس دنیا میں بہت سے شادی شدہ جوڑے تندرست ہونے کے باوجود اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو چاہے یہ نعمت عطا کر دے۔ بعض چیزوں پر انسان کا بس نہیں ہوتا۔ 25 سال ہم نے چین و سکون کے ساتھ بسر کر لیے۔
اچانک ایک روز میری زندگی میں بھونچال آ گیا۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ مدت بعد میرے خالہ زاد شہزاد کا ہمارے گھر میں گھڑی بھر کو آنا میری ازدواجی زندگی میں طوفان برپا کر دے گا۔ شہزاد میرے لیے سکے بھائیوں جیسا تھا۔ مدت بعد بیرون ملک سے ماموں مامی سے ملنے چلا آیا تھا۔ وہ بہت خوش مزاج تھا۔ اس کی عادت ہنسنے ہنسانے کی تھی۔ باتوں باتوں میں نہ جانے کیا کہہ گیا کہ مجھ کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ بس میرا ہنس دینا غضب ہو گیا۔ کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا ایسا ہو جائے گا۔ مدت کے بعد انور کو پھر سے پاگل پن کا دورہ پڑ گیا۔ اس نے توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ چیزوں کو اٹھا کر ہر کسی کو مارنا شروع کر دیا۔ چلانے اور دھاڑنے لگا، حتیٰ کہ ماموں ممانی اس کو بڑی مشکل سے قابو کر کے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ مجھے تو وہ گمان بھی نہ تھا کہ 25 سال پرسکون رہنے کے بعد اچانک ایک روز اس کا پرانا مرض اس طرح جاگ جائے گا کہ اس پر قابو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ انور کو دماغی امراض کے ہسپتال لے گئے۔ وہاں اس کو داخل کرا دیا گیا۔ علاج ہونے لگا مگر وہ ٹھیک نہ ہوا۔ مرض روز بروز شدت پکڑتا گیا۔ مجھے تو وہ دیکھنا بھی برداشت نہ کرتا تھا۔ اگر پرسکون ہوتا اور میں سامنے آ جاتی یا وہ میری ایک جھلک دیکھ لیتا تو آپے سے باہر ہو جاتا۔ اس پر شدید دورہ پڑتا۔ تب ڈاکٹرز نے کہا حمیرہ اس کے سامنے نہ آئے ورنہ یہ اس کو شدید نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ 3 سال تک وہ ہسپتال میں ہی رہا کیونکہ گھر میں تھی اور مجھ کو دیکھ کر وہ دیواروں سے سر ٹکرانے لگتا، خود کو زخمی کر لیتا۔ ماموں جان نے قانونی کارروائی کے ذریعے طلاق کے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد بالآخر میری شادی کرا دی تاکہ میری زندگی مزید برباد نہ ہو، اور میں گھر سے اس لیے بھی رخصت کر دی گئی کہ وہ اپنے بیٹے کو اس گھر میں لانا چاہتے تھے، حالانکہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ قسمت کے کھیل بھی نرالے ہوتے ہیں۔ میری شادی ہوئی تو کس سے؟ شہزاد سے۔ کسی کے تصور میں بھی نہ تھا کہ میری دوسری شادی اس کے ساتھ ہوگی۔ خود میں نے یہ بھی نہ کبھی سوچا تھا، لیکن خدا نے یہی فیصلہ تقدیر کے اوراق پر لکھ دیا تھا۔ شہزاد سے شادی کے بعد 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ شہزاد مجھے اپنے ساتھ کینیڈا لے آئے تھے۔ میں تو مکمل طور پر ان کی زندگی سے نکل گئی تھی، لیکن ان کے ذہن سے میری یاد نہ گئی۔ انور جب تک زندہ رہا مجھ کو پکارتا رہا اور یاد کر کے رویا کرتا تھا۔ وہ ہر ایک سے یہی کہتا حمیرہ بے وفا تھی، اس نے مجھ سے دغا کیا، حالانکہ نہ تو میں بے وفا تھی اور نہ ہی میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا۔ یہ تو بس تقدیر کے کھیل ہیں، اور تقدیر جو اٹل ہے اس کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ لوح محفوظ پر خالق کائنات جو لکھ دیتا ہے اس کو پورا ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ بے شک دوستو ہوتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے، اور ایسی لڑکیاں بھی بہت کم ہوتی ہیں جو اپنے جیون ساتھی کے ساتھ ایسے نبھا کرتی ہیں۔ دوستو آپ حمیرہ کی اس محبت بھری زندگی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔